جدید نیشن سٹیٹس میں خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ خارجہ پالیسی بذات خود مقصد نہیں ہوتی، بلکہ اہداف، مقاصد اور مفادات کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جیو پالیٹکس میں کسی ملک کے ساتھ دوستی اور دشمنی مستقل نہیں ہوتی، بلکہ ہر ملک اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر دوست اور دشمن کا تعین کرتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر شروع سے ہی مخمصے کا شکار رہا ہے۔ ہر حکومت کی مبہم اور کمزور خارجہ پالیسی وطن عزیز کو عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار کرتی آئی ہے۔ حالیہ انتخابات 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے برتری حاصل کی ہے۔ تحریک انصاف وفاق میں حکومت بنائے گی۔ تحریک انصاف کو حکومت بنانے کے بعد معاشی بحران کے بعد سب سے زیادہ سفارتی محاذ پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ چیئرمین تحریک انصاف نے انتخابات کے بعد اپنی وکٹری اور پالیسی سپیچ میں خارجہ پالیسی سے متعلق متوازن اور مناسب بیانیہ دیا ہے، لیکن خارجہ پالیسی صرف بیانات سے نہیں بنتی، بلکہ نئی حکومت کو پاکستان کے وسیع تر مفادات سامنے رکھ کر ازسر-نو خارجہ پالیسی تشکیل دینی ہوگی۔ ڈپلومیسی کے ٹولز بنانے ہوں گے۔ ہمسایہ ممالک سے اپنے تعلقات کا جائزہ لینا ہوگا۔ بھارت کے ساتھ تجارت، دوستی اور فلمیں بنانے سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان حل طلب مسائل اور ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ کشمیر ایشو اور اہل کشمیر کی امنگوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کشمیر کو پس پشت ڈال کر بھارت سے دوستی کسی قیمت پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستانی پانیوں پر ڈیمز بنا کر پاکستان کو بنجر بنانے کی بھارتی سازش کو بھی کامیاب سفارتکاری سے ناکام بنانا ہوگا۔ افغانستان ہمارا دیرینہ اور برادر ہمسایہ ملک ہے۔ افغانستان ایشیا کا دل ہے۔ ایک خوشحال اور پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاک افغان تعلقات کی بہتری کے راستے میں حائل رکاوٹیں، تحفظات اور غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ افغانستان کسی دور میں تجارتی حوالے سے پاکستانی مصنوعات کی سب سے بڑی منڈی ہوا کرتا تھا۔ ہمیں افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ وطن عزیز میں قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے انخلا کو روکنا ہوگا۔ دونوں طرف کی عوام کے درمیان رابطوں کو بحال کرنا ہوگا۔ ایران بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ اگرچہ ایران شروع سے ہی خطے میں ہمارے مخالف بلاک اور کیمپ کا حصہ رہا ہے، تاہم نام نہاد خمینی انقلاب سے پہلے پاک ایران تعلقات کافی حد تک خوشگوار تھے۔ خمینی انقلاب کے بعد وطن عزیز میں فرقہ واریت کا افریت ایران سے ہی ہمارے ملک میں آیا، جو آج تک ہمیں ڈس رہا ہے۔ ایران سے تعلقات بہتر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایران سے دو ٹوک بات چیت کرنی ہوگی کہ اس کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ ایران پر واضح کرنا ہوگا کہ بلوچستان کے امن کو سبوتاج کرنے کے لیے انڈیا کا بطور بیس کیمپ ایران کو استعمال کرنا ناقابل برداشت ہے۔ نئی خارجہ پالیسی میں خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً سعودی عرب پاکستان کا دیرینہ دوست ملک ہے، جو ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ خلیجی ممالک کے آگے کشکول اٹھانے کی بجائے تجارت کے ممکنہ راستوں پر غور کیا جائے۔ بیرونی ملک سے ترسیلات زر میں خلیجی ممالک میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ بعض خلیجی ممالک جہاں سے افرادی قوت کے انخلا کا سلسلہ جاری ہے، ان سے بات کی جائے۔ خلیجی ممالک کو مسئلہ کشمیر سمیت پاکستان کے دیگر ایشوز پر اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ جدید ترکی دنیا کا ایک اہم ترین ملک بن کر ابھرا ہے۔ ترکی سے اپنے تعلقات کو مزید بہتر کیا جائے، ان کے تجربات سے سیکھا جائے۔ امریکہ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے۔
امریکہ سے ہمارا ہمیشہ سے ساس بہو کا رشتہ رہا ہے۔ ہمیں امریکہ سے تعلقات اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر استوار کرنے ہوں گے، نہ کہ خطے میں امریکی مفادات کا محافظ بن کر ڈو مور کے جواب میں نو مور کہنا ہوگا۔ چائنا خطے میں پاکستان کا سب سے بڑا دوست ملک ہے۔ ریجن میں ہمارے مفادات مشترک ہیں۔ سی پیک نے ہمیں ایک دوسرے کے مزید قریب کیا ہے۔ چائنا سے تعلقات کو مزید مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ چائنا سے متعلق جو کچھ خدشات گردش کر رہے ہیں ان کو سنجیدگی سے لے کر برابری کی سطح پر دو طرفہ تجارت کو فروغ دینا ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ چائنا سے متعلق جو کچھ خدشات گردش کر رہے ہیں ان کو سنجیدگی سے لے کر برابری کی سطح پر دو طرفہ تجارت کو فروغ دینا ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یورپ تک چائنیز مصنوعات کی راہداری کے طور پر پاکستان کو استعمال کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم یورپی ممالک میں اپنے لیے تجارتی منڈیاں ڈھونڈیں۔ پاکستان کی نئی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ پاکستان عالم اسلام کا واحد ایٹمی ملک ہے۔ اس حوالے سے عالمی اسلام کے مسائل پر پاکستان کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جس میں مسئلہ فلسطین سر فہرست ہے۔ ایشیا سمیت پوری دنیا میں امن و آشتی کا قیام اور ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ نئی خارجہ پالیسی بنانے کے بعد دنیا بھر میں موجود اپنے سفیروں کو بلا کر اسلام آباد میں 2-3 دن کی خصوصی ورکشاپ کروا کر سفارتکاری کی نئی جہات اور باریکیاں سمجھا کر نئے اہداف دے کر انہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجا جائے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔